بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 42 ہے، 42، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 44، 44۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس، لوگوں کو، بالبر، نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنی آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ ترجمہ یوں ہے، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا سمجھ نہیں رکھتے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو۔ دوسری بات، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تیسری بات، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ چوتھی بات، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے۔ بزرگان محترم، قوم یہود کے علماء اور اکابیر و مشائخین میں ایسے علماء اور اکابیر و مشائخ بھی تھے جو اپنی قوم کو بڑے زوروں سے حقوق اور فرائض ادا کرنے کی تلقین کرتے تھے، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ جب کوئی شخص دوسروں کو بھلائی کا راستہ بتلائے تو پہلے اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس راستے پر خود عمل کرے، اس کو اختیار کر لے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے ہونٹ اور زبان آگ کی قینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جبرائیل امین سے دریافت فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، یہ دنیا دار وائز ہیں جو لوگوں کو تو نصیحت کرتے تھے مگر اپنی خبر نہیں لیتے تھے۔ ابن کثیر نے یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، بعض جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ تم یہاں جہنم میں کیسے آ گئے، جبکہ ہم تمہارے بتائے ہوئے نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو وہ دوزخی جواب دیں گے کہ ہم زبان سے ضرور کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اس آیت سے یہ غلط مطلب نہ نکالا جائے کہ بے عمل شخص دوسروں کو نصیحت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خود نیکی نہ کرنا عمل الگ عمل ہے اور دوسروں کو نیکی کی بات بتانا ایک الگ عمل ہے۔ کوئی اگر دونوں نیکیاں کرتا ہے تو سبحان اللہ، یعنی خود عامل بھی ہے اور اس کی دعوت بھی دے رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت میں بھی اسی طرح کی بات بتلائی گئی ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ ایمان والو تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ بے عمل کو واعظ کرنا ہی جائز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ واعظ کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ بے عمل واعظ کے واعظ میں اثر کم ہوتا ہے۔ واعظ کو چاہیے کہ وہ ایک طرف نصیحت کرتا چلا جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا جائزہ لیتا رہے کہ اس نے کیا عمل کیا، کیا نہیں کیا، اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے۔ قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق اور بھی آیات ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہیں، 110، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تمہاری صفت یہ ہے کہ تم بھلائی کا لوگوں کو حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ قرآن مجید میں اور تعاون کی بات کہی گئی، وتعاونوا علی البر والتقوی، اور وتناجوا بالبر والتقوی، اور اسی کے ساتھ ساتھ وتنسون کا لفظ جو استعمال قرآن مجید میں ہوا، وتنسون ما تشرکون، جو کچھ تم شرک کرتے ہو اس کو تم بھول جاتے ہو۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر و ثواب پائیں.